بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن بہت سارے گمانوں سے بچو ان بعض الظن اثم بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اسی پر آج بات کریں گے انشاءاللہ اور یہ بھی معاشرے کا بہت اہم پوائنٹ ہے اور خاص طور پر گھریلو جھگڑے رشتہ داروں میں آپس میں تناؤ اور آپس میں ٹکراؤ وہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. چونکہ یہ صورت اصلاح معاشرہ اور اصلاح نفس کے لیے بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ مؤثر ہے. اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. سوچ دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ سوچ اچھی ہوتی ہیں، کچھ سوچ بری ہوتی ہیں. اسی کو مثبت سوچ بھی کہتے ہیں، منفی سوچ بھی کہتے ہیں، پوزیٹیو سوچ بھی کہتے ہیں، نیگیٹو سوچ بھی کہتے ہیں. اس پوزیٹیو سوچ کو نیگیٹو سوچ کو سمجھنے کے لیے ایک اداہرن، جیسے میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے پانی کا آدھا بھرا ہوا ہے. اب جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے آدھا ہی خالی ہے، آدھا تو بھرا ہوا ہے الحمدللہ. اور جو بری سوچ رکھنے والا بندہ ہوگا وہ یوں کہے گا کہ یار جو نا اردوش خالی ہے، اردو اڑد بھرے سے اردو اڑد خالی سے، آدھا ہی بھرا ہوا ہے، آدھا تو خالی ہے. یہ ہے سوچ کا ڈفرنس. اچھی سوچ کا اثر اچھا ہوتا ہے، بری سوچ کا اثر برا ہوتا ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ولایت کے اور دوستی کے فیصلے اچھی سوچ پر ہوتے ہیں. اور اچھے گمان پر اللہ تعالی شانہ کے یہاں بہت زبردست نوازشات اور مہربانیاں بھی ہوتی ہیں. اور ماحول میں معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بری سوچ رکھنے والے، ان کا مزاج شکی ہوتا ہے، وہ بات بات میں شک کرتے ہیں.
بات بات میں وہم ہوتا ہے، باتوں باتوں میں وہ کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں اگر ایک آدمی 2 مرتبہ گیا تو شک کرے گا کہ یہ دوسری مرتبہ کیوں آیا. بعضوں کوئی بیماری ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں بدگمانی. یعنی جو خیال میرے اور آپ کے دل و دماغ میں آیا اس خیال کو میں سچا سمجھ لوں کہ بات صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی. کہ دوسری مرتبہ اس سوسائٹی میں کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ اپنے کام سے آیا، ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ بھی آیا وہ اپنے کام سے آیا، دوسری مرتبہ بھی آیا وہ اپنے کام سے آیا، اور کل بھی آئے گا تو وہ بھی اپنے کام سے آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی. اور بعض لوگوں کو تقویٰ کا حیزہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جیسے مارکیٹ میں گوشت خریدنے کے لیے گئے، ایک اداہرن دوں، تو اب یہاں یہ شک کرنے لگے کہ یار اب یہ گوشت میں نے خریدا ہے، کیا معلوم کھاٹکی نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا نہیں لیا کس کو معلوم. تو خالی شک کی بنیاد پر بدگمانی کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے ہیں، خالی اس گمان کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو. ایسا ہی واقعہ سرکار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی گوشت لے کر، وہ نئی مسلمان ہوئی تھی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو قبول کر لیا، لیکن پکایا نہیں، حضور کے آنے کا انتظار کیا، حضور سے مسئلہ پوچھیں گے. اور وہی سوال پیدا ہوا کہ کیا معلوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے اور اس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، کس کو معلوم. یہی سوال پیدا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ سوال رکھا کہ حضور وہ ابھی وہ فلاں قبیلے کی عورت مسلمان ہوئی ہے اور اس کے وہاں سے گوشت آیا ہے، اور مجھے ڈاؤٹ ہے کیا معلوم کہ اس نے اس پر اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا. تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان تھی، کہا بس اچھا گمان رکھ کر قبول کر لو کہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو ضرور اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر پتا چلا کہ یہ جب بھی ذبح کرتا ہے تو بابا کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، معلوم ہے، تو پھر اس کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوگا، وہ نہیں کھا سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہوا یا کسی نے بتایا کہ بھئی میں خود موجود تھا وہاں اور اس نے ذبح کرتے ہوئے خواجہ صاحب کا نام لیا اور جانور کو ذبح کیا، تو یہ جانور حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. پھر کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ مسلمان تو ہے، اس نے بلند خواجہ کا نام لیا، اس کے دل میں تو اللہ ہے، تو یہ جانور حرام ہوگا، حرام. اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ذبح کرتے ہوئے ہم خود وہاں موجود نہیں تھے اور کسی نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی، تو اس وقت مسلمان پر اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے ذبیحوں کو قبول کر لو، اس کے گوشت کو قبول کر لو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں.
اور میں نے شاید 1-2 دن پہلے تفسیر کے موقع پر میں نے ایک مثال دی تھی اور دوبارہ دیتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے ہمیں بدگمانی کی سمجھ میں آ جائے کہ 2 منزلیں بنائے تھے سامنے آمنے سامنے، 3 مال کے 2 مکان تھے، اور وہاں پر ایک لڑکی کپڑا سکھانے کے لیے گئی اور ایک لڑکا اپنے کام سے موبائل پر بات کرنے کے لیے ٹیرس پر گیا ہوا تھا۔ تو یہ لڑکی گئی کپڑا سکھانے کے لیے، وہ بھی ٹیرس پر گئی، وہ لڑکا وہ بھی ٹیرس پر گیا لیکن فون پر بات کرنے کے لیے، کسی عزیز سے بات کرنی ہوگی۔ اب لڑکی کو بھی نہیں معلوم کہ سامنے لڑکا کھڑا ہے، لڑکے کو بھی نہیں معلوم کہ سامنے لڑکی کھڑی ہے۔ اب تیسرے آدمی نے دیکھا منظر، ہاں کہ دیکھو فلانے کا لڑکا ہے، فلانے کی لڑکی ہے، آمنے سامنے ہے، چل رہا ہے۔ حالانکہ تحقیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح معنی میں ہے یا نہیں، 2-4 آدمیوں کو پوچھنا چاہیے، لیکن فوراً بدگمانی، اور بدگمانی جو ارادہ اس کے دل میں پیدا ہوا، ان 2 لڑکے اور لڑکی کے بارے میں دل و دماغ میں جو تصور آیا، جو خیال آیا، اس خیال پر بالکل یقین کر لیا کہ ایسا ہی ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہم لوگوں کی کہ جو خیال جس آدمی کے بارے میں یا جس عورت کے بارے میں میرے اور آپ کے دل میں آیا اور ہم اس پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اب لڑکی کے والد صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو اپنی لڑکی کو ذرا دیکھنا، بس یہ جملہ ہی کافی ہے۔ اب وہی بدگمانی جو اس کے برتن میں تھی، اس بدگمانی کو اس نے اس کے باپ کے برتن میں ڈالی دل میں۔ اب لڑکی کو دیکھے گا تو شک کی نظر سے دیکھے گا، ابھی وہ بیچاری اتری اور اترتے ہی فوراً پیٹنا ہی شروع کر دیا کہ کس سے بات کرنے کے لیے گئی تھی اوپر؟ کس سے بات کرنے کے لیے؟ میں تو کپڑا سکھانے کے لیے گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے، پھر 2 لگائی۔ اور لڑکی کو بیچارے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں مارا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح ماحول میں، سوسائٹی میں یہ بدگمانی کی وجہ سے نہ جانے کتنے جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور ہمیں پورا یقین نہ ہو جائے، تب تک ہم کسی بندے اور بندی پر بدگمانی نہ کریں۔ روایت میں ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے چوری کی، چور نے چوری کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سگی آنکھوں سے، کہ اس نے چوری کی، فلانے کا مال اٹھایا ہے۔ وہ لے کر جب جانے لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے فلانے کے مال کو لے لیا ہے، چرا لیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں چرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے فلانے کے مال کو لیا، لیکن اس نے قسم کھائی کہ میں نے چوری نہیں کی، تو کہا چلو میرا دیکھا ہوا غلط، اللہ کا نام صحیح ہے، میں نے مان لیا۔ اور پھر تعویلات کی اچھی کہ ہو سکتا ہے کہ بیچارے کا وہ قرض ہو اور وہ قرض ادا نہ کر رہا ہو، تو اس نے اس طرح اپنے مال کو اور اپنے اس حصے کو لینے کی کوشش کی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی آپ کو کچھ بات کسی آدمی کے متعلق کرے تو فوراً ہم بدگمانی نہ کریں، بلکہ اس کی اچھی تعویل کریں، اچھی تعویل کریں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اولاً بدگمانی نہ کریں، اور ثانیاً ایسی جگہوں میں جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں بدگمانی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے کہ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ایک آدمی شراب کھانے میں جاتا ہے، وہ اپنے ارادے میں بالکل پاک ہے، بہت صاف ہے،
کہ بھئی میں تو دعوت کے ارادے سے جا رہا ہوں، اس کو سمجھانے کے ارادے سے جا رہا ہوں، لیکن وہ جگہ جس جگہ پر وہ گیا ہے وہ تہمت کی جگہ ہے. تو ہر کوئی دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ ضرور وہ پینے کے لیے گیا ہوگا اندر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جگہ ہے تہمت کی. یا ایسے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں پر زانیہ اور طوائف اور فواحش اور بدکاریوں کا زور ہے، وہاں چلا گیا. عامتاً کوئی وہاں جاتا نہیں ہے، لیکن یہ آدمی گیا، وہ تو دوسرے ارادے سے گیا ہے، لیکن جہاں گیا ہے تو وہ جگہ ہے تہمت کی. تو کوئی تیسرا آدمی دیکھنے والا دیکھے گا تو فوراً اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام سے گیا. تو بدگمانی کرنے والے کو تو چاہیے کہ وہ تعویل سے کام لے کے ہو بھائی، ضروری نہیں ہے کہ وہاں گیا ہو تو پینے ہی کے ارادے سے گیا ہو سکتا ہے اپنے کام سے گیا ہو. یا جس سوسائٹی میں جا رہا ہے جہاں فواہش رہتی ہیں، طوائف جہاں رہتی ہیں، رنڈیاں جہاں پر رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے دوسرے کام سے گیا ہو. تو گمان رکھنے والوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اچھا خیال، اچھا گمان پیدا کریں، اور جانے والوں کو یوں کہا کہ دیکھو تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو آج سے انشاءاللہ اس بات کی ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اچھے اثرات اور اچھے تصورات، اچھے گمان ہم انشاءاللہ پیدا کریں گے، اچھی سوچ لائیں گے، اچھا خیال ہم اپنے دل میں پیدا کریں گے. ایک واقعہ ملتا ہے شیخ ابراہیم النہدی رحمت اللہ علیہ کا، ابھی ایک دم یاد آیا اور موقع پر ہے اور ہمارے اس مضمون سے مناسبت بھی رکھتا ہے. وہ تھے یہ نہاوند کے تھے، جتنا یاد ہے اتنا بیان کرتا ہوں. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کو کسی ملک میں چڑھائی کرنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑی. تو اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا رواج تھا، لوگ غلام اور باندیوں کے مالک تھے. تو سوچا کہ میری باندیا ہے، میں کس کے حوالے کروں؟ تو کوئی امانت دار ایسا انسان مل جائے کہ جس کے پاس میں اپنی باندیا چھوڑ کر چلا جاؤں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی شیخ ابراہیم النہدی کے حوالے کر کے جاؤ، نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. اب بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو ایک باندی ان کی خدمت میں بھیجتا ہوں. تو کہاں حضرت شیخ ابراہیم النہدی کے پاس وہ بادشاہ گیا اور کہا کہ دیکھو ہمیں ایک ملک میں جانا ہے، اس ارادے سے ہمیں جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے گزر جائے، اس لیے یہ باندی بطور امانت کے آپ کے حوالے ہیں، جب آؤں گا تو وصول کر لوں گا. اس لیے کہ وہ تھی تو عورت، لیکن اس کو مال سمجھا جاتا ہے. شیخ ابراہیم النہدی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، رکھ دو. ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا. وہ باندی حضرت کے لیے کھانا تیار کرتی اور پردے کے ساتھ وہ بھی رہتی. حضرت بھی بہت احتیاط کرتے، اپنی نظروں کی خوب حفاظت کرتے. اللہ کی شان کے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کھانا رکھنے کے لیے گئی اور اچانک اتفاقی نظر حضرت کی پڑ گئی، اور جیسے ہی باندی پر نظر پڑ گئی تو دل میں غلط ارادے پیدا ہونے شروع ہوئے. تو انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا. مربی ہوتا ہے اور ہر ایک کو اپنا مربی بنانا چاہیے تاکہ انسان مربع بنے. تربیت ہوتی ہے تو آدمی کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. چنانچہ اپنے شیخ کو خط لکھا تو شیخ نے کہا کہ ایک کام کرو، تم یہاں مقام رئی سے لے کر نیشاپور کا سفر کرو، اور نیشاپور میں شیخ یوسف کر کے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ. اچھا. تو انہوں نے حضرت کا جیسے ہی خط آ گیا، پورا سامان تیاری کی، سفر کی، اور رئی سے نیشاپور کا سفر کیا. وہاں جانے لگے، وہاں پہنچے، اس دن گزر گئے سفر میں. وہاں پہنچے
تو وہاں پوچھا کہ بھائی شیخ یوسف کہاں رہتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ جس سے پوچھا تو وہ شک میں پڑ گیا کہ بھائی تم کو شیخ یوسف کی کیا ضرورت پیش آئی کہ بھائی نہیں ان کا مکان بتا دو. کہا کہ بھائی آپ جیسے نیک پرہیزگار متقی اور اس فاسق فاجر انسان کی ملاقات کر کے کیا کرو گے؟ وہ تو فاسق انسان ہے. تو وہ بھی شک میں پڑ گیا کہ نام دیا ہے میرے حضرت نے اور ان کے پاس مجھے بھیجا ہے اور ان کے بارے میں لوگوں کا تو یہ تصور ہے, یہ تو فاسق فاجر ہے. تو 2-4 آدمیوں سے پوچھا, سب نے یہی جواب دیا, تو واپس آ گئے اور واپس آ کر دوبارہ خط لکھا. تو حضرت نے کہا بھائی میں نے آپ کو چاہے پبلک جو کچھ بھی کہیں کہنے دو, تم ان کی ملاقات کر کے آ جاؤ. اب انہوں نے دوبارہ سفر کیا, نیشاپور واپس گئے, پھر پتہ لیا تو کہا کہ بھائی وہ فاسق فاجر انسان ہے, تم ان کے پاس رہ کر کیا کرو گے؟ کہا بھائی نہیں مجھے ان کا گھر بتا دو. کہا کوئی بات نہیں, گھر اگر دیکھنا ہے تو جاؤ فلانے میں خانے میں, وہاں شراب کا اڈا ہے, وہاں رہتے. اب ان کو شک پیدا ہو گیا کہ ہاں یار لوگ فاسق فاجر کہہ رہے ہیں تو ایسے نہیں کہتے ہوں گے, شراب خانے میں تو رہتے ہیں. لیکن سوال یہ بھی تھا کہ حضرت نے بھیجا ہے, اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہے. تو وہاں پر گئے تو وہاں تحقیق کی, کہا بھائی فلانا 3 نمبر کا مکان ان کا ہے. تو دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وعلیکم السلام جواب آیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مسند بچھی ہوئی ہے اور کچھ شیشہ ہے, بوتل ہے, اور اس میں کچھ ایسا لگ رہا تھا گویا شراب بھری ہوئی ہے. تو پھر بدگمانی آ گئی کہ یہ تھا شرابیوں کا محلہ ہے, شرابیوں کے محلے میں رہتے ہیں, شراب بھی رکھی ہوئی ہے اور مجھے بھی حضرت نے بھی بھیجا ہے. واہ, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا حال. تو پوچھا کہ بھئی یہ اس میں کیا ہے؟ کہ بھئی اس میں سرکہ ہے, شراب نہیں ہے, یہ سرکہ ہے. اچھا حضرت آپ یہاں پر کیسے رہتے ہیں؟ یہ تو شرابیوں کا ہے اور لوگ آپ کے بارے میں بہت زیادہ بدگمانیاں کرتے ہیں. تو شیخ یوسف نے کہا کہ دیکھو بات دراصل ایسی ہوئی کہ یہ پورا محلہ نیک لوگوں کا تھا پہلے, لیکن ظالموں نے ظلم کے طور پر ہمارے جو 2 صحابہ کے جو مکانات تھے ان پر قبضہ کر لیا اور میرے مکان کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی تو میرا مکان چھوڑ دیا. اب میں کیوں اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاؤں رہنے کے لیے, تو میں یہی رہتا ہوں. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضرت کیا اچھا ہوتا کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیتے, نیک لوگوں کے وہاں چلے جاتے, اس لیے کہ لوگ تمہارے بارے میں بہت زیادہ بدگمانی کرتے ہیں, فاسق فاجر کہتے ہیں, شرابی کہتے ہیں, فلاں فلاں فلاں. حضرت نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے, یہ دیکھو اللہ والوں کے حوالے میں سناتا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں نیک لوگوں کی بستی میں چلا گیا رہنے کے لیے تو وقت کا بادشاہ مجھ پر بھروسہ کرے گا اور اپنی باندیاں میرے پاس رکھ کر چلا جائے گا, جس کے نتیجے میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی وقت کا بادشاہ مجھ پر بھروسہ کر کے کوئی باندی میرے حوالے کر کے جائے اور میں اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. اللہ اکبر. جب یہ لفظ سنا تو فبکا بکان شدیدہ, بہت رونے لگے. کہا یا اللہ. بہرحال یہ سب احوال اہل اللہ, اللہ والوں کے احوال ہیں. لا تحزن اذا اصاب بك الظن وانت محسن فهو خير لك, کہ پوری دنیا تجھ پر بدگمانی کرے اور تو نیک ہے تو تجھے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہی تیرے لیے بہتر ہے. تو ہمیں تو بہرحال یہ سبق لینا ہے کہ ہم بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے کسی پر دھڑلے سے بدگمانی نہ کریں, اچھی تعویلات کریں, اچھے بارے میں ان کے بارے میں اچھے خیالات لائیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو, فوراً بدگمان نہ ہو جائے. اس لیے پہلے ہی میں نے کہا کہ ہم کچے کان کے نہ بنے, پکے کان والے بنے.
जो सुन लिया फौरन मान लिया, ऐसा नहीं। सुना, सुनने के बाद देखो सही है या गलत, उसकी तहकीक करो। तहकीक करने के बाद फिर पता चले कि नहीं, जो बात सुनी है वो बिल्कुल सही है, तो उसके बारे में फिर अच्छी ताबीरात करो, अच्छे तस्वुरात उस आदमी के बारे में अपने दिलो दिमाग में पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल मजमून अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखता है, वक्त भी हो गया है, इंशाअल्लाह आगे कुछ बातें बयान की जाएंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।